10 محرم آ گئی، یوم عاشور آ گیا۔ عاشورہ کا دن امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر بڑا سخت گزرا۔ جیسے ہی علی اکبر نے اذان دی، صبح کا سورج طلوع ہوا، ظالموں نے امام حسین پر فجر کی نماز میں ہی حملہ کر دیا اور ایک ایک امام حسین کا چاہنے والا شہید ہوتا گیا۔ 10 محرم کے دن کوشش کر کے امام حسین کا دیا جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو جلا لیجئے گا۔ اگر پوری رات بیدار ہوتے ہیں اور 10 محرم کو بیدار رہتے ہیں تو اس سے افضل عمل کوئی نہیں۔ 10 محرم کے دن فاقہ رکھنا بہت مبارک ہوتا ہے۔ اس کی نیت ایسے ہوگی کہ آپ فجر کے وقت جو بھی تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں وہ کھائیے گا، اور پھر یہ نیت کیجیے گا کہ اے میرے اللہ، میں امام حسین کے بچوں اور امام حسین کی پیاس و بھوک کو یاد کرتے ہوئے یہ فاقہ رکھتا ہوں، میرا یہ فاقہ اپنے دربار میں قبول و مقبول کرنا۔ پھر پورا دن فاقے میں رہیے گا اور عصر کے وقت سب سے پہلے ایک گھونٹ پانی پیجیے گا، اس کے بعد کسی نیاز سے اپنا فاقہ کھولیے گا۔ جو انسان 9 اور 10 محرم کو فاقہ رکھتا ہے، اللہ پاک پورا سال اس کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے دور رکھتا ہے۔ آج امام حسین کا دیا صبح کے آغاز میں ضرور جلائیے گا۔ فجر کے وقت امام حسین کا دیا جلتا ہے تو کوشش کر کے امام حسین کا دیا جلائیے گا۔ اور رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ، رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی 207 مرتبہ رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ اور 207 مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ پڑھ کے اللہ کی دربار میں امام حسین کے بچوں کے صدقے، امام حسین کے صدقے اپنی دعا مانگیے گا۔ دیکھیے گا آپ کی مراد قبول ہو جائے گی، تمام پریشانیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ یوم عاشور جو انسان ننگے پاؤں کر کے زمین پہ چلتا ہے بہت مبارک ہے، یہ زمین اس کی حفاظت کرتی ہے، آنے والے سال میں جتنی مصیبتیں اس پہ آنے والی ہوتی ہیں اس سے محفوظ اس کو رکھتی ہیں۔ یوم عاشور چاندی کا کڑا پہننا بہت مبارک ہے، کلائی میں سیاہ دھاگا پہننا بہت مبارک ہے۔ یوم عاشور کوشش کر کے بیدار رہنا اور گھر کے اور اپنے محلے میں جا کے لوگوں کو بتانا کہ امام حسین پہ ظلم ہوا بہت مبارک ہے۔ یوم عاشور بچوں پہ کبھی ظلم نہ کیجیے گا، کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے اس کو معاف کر لیجیے گا، عورتوں کو نہ ڈانٹیے گا، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو کوشش کیجیے گا بلند آواز سے بات نہ کیجیے گا۔ شام کے وقت جیسے ہی شام غریبہ آ جائے تو لائٹ بجھا دیجیے گا، اندھیرا کیجیے گا۔ کوشش کر کے امام حسین کا دیا صبح جلاتے ہیں تو عصر کے وقت وہ دیا بجھا دیجیے گا، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون 207 مرتبہ پڑھ کے امام حسین کی قربانی کا واسطہ اللہ کی دربار میں پیش کیجیے گا اور اپنی دعا مانگیے گا، اور کوشش کر کے اندھیرا گھر میں رکھیے گا۔ تھوڑی بہت لائٹ اگر شام غریبہ کے وقت جلاتے ہیں تو وہ پھر بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ اپنے گھر کو روشن نہ رکھیے گا، کیونکہ جیسے ہی گھر کے تمام مرد شہید ہو گئے، بیمار کربلا امام سجاد کے ساتھ بیبیاں جلے ہوئے خیموں کے راکھ پہ بیٹھی تھیں، کوئی علی اکبر کو رو رہا تھا، کوئی علی اصغر کو رو رہا تھا، کوئی امام حسین کو رو رہا تھا، کوئی جناب عباس کو رو رہا تھا۔ تو یہ غربت کی رات ہے شام غریبہ، تبھی اس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، یعنی غریبوں کی شام، جس کا کوئی نہ رہا ہو ان معصوم بیبیوں کی شام۔ تو کوشش کر کے اپنے گھر میں امام حسین کا پتھر ضرور قائم کیجیے گا، یعنی عصر کے وقت امام حسین کا پتھر قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی سیاہ چادر آپ اپنے گھر میں بچھا دیں اور پھر اس چادر پہ آپ بیٹھیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جائیں 207 مرتبہ، اور کوشش کر کے امام حسین کو، ان کے بچوں کی قربانی کو یاد کیجیے گا۔ جو کربلا نہیں جا سکتے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے تو مولا حسین خود اس کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ماننے والا مجھے کیسے یاد کر رہا ہے، میں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، آج اس دین پہ چلنے والے میری قربانی کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر کے آج زور زور سے ہنسنے سے دوری اختیار کیجیے گا، کسی پہ ظلم کرنے سے دوری اختیار کیجیے گا، کوئی لین دین سے دوری اختیار کیجیے گا، کسی رشتے کو جوڑنے سے دوری اختیار کیجیے گا۔ جتنا سادگی اختیار کریں گی اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر کھانا مستحق لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پانی مستحق لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، گھر کے باہر مولا حسین کے نام کی سبیل لگا سکتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اور عصر کے بعد کوشش کر کے کوئی سبیل گھر میں بنائیے گا، اگر سب سبیل بنا سکتے ہیں یا لال سبیل بنا سکتے ہیں، یعنی شربت مولا حسین کے نام کا، علی اصغر کے نام کا بناتے ہیں اور پھر اپنے پڑوس میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جن سے غیب کے وسیلے سے رزق بڑھتا ہے اور انسان تمام مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کوشش کر کے
اے رسول اللہ کے بیٹے حسین آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے بیٹے حسین آپ پر سلام۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ان سے مصیبتیں آپ کی طرف نہیں آئیں گی، یہ پوری دنیا پوری کائنات آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گی۔ جتنا ہو سکے اپنی آنکھوں کو نم رکھنے کی کوشش کیجیے گا، دنیاوی معاملات سے دور رہنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی مرادیں قبول ہوں گی اور امام حسین علیہ السلام کی خاص نظر کرم آپ پر ہوگی، کیونکہ امام حسین کے غم میں رونے والوں کو اللہ پاک کسی اور غم میں نہیں رلاتا۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ امام حسین کا، یوم عاشور کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ شہزادہ قاسم کے صدقے، شہزادہ علی اکبر کے صدقے، امام حسین کے صدقے، علی اصغر کے صدقے، جناب عباس کے صدقے، امام حسین کے آخری سجدے کے صدقے، جس کے دل میں جو دعا ہے وہ اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اس زمین پہ جتنے جنات رہتے ہیں، پرندے رہتے ہیں، مچھلیاں رہتی ہیں، جس کی دل میں جو دعا ہے اے میرے اللہ قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔